نہیں، ہم تو کہیں گے کہ شرعی تقاضا یہ ہے کہ آپ توبہ کرو، رجوع کرو اور یہ مانو کہ آپ کی اگر نیت خالص بھی تھی، ہم نیت پر کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کا انداز تعبیر جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ جو یوٹیوبر مفتی طارق مسعود ہیں، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ بالکل توہین ہے، یہ خدا تعالیٰ کی توہین ہے، یہ جناب مصطفیٰ کریم کی توہین ہے، یہ قرآن مجید کی توہین ہے، یہ مسلمانوں کو تشویش میں ڈالنے کا ایک عمل ہے۔ یعنی اس صورت کی آیت نمبر 15 پر تو تم پہنچ گئے ہو، وہاں تو تمہیں غلطی نظر آ گئی، تو کیا پہلی آیت جو ہے اس صورت کی اقرأ بسم ربک، کیا یہ آپ کو آیت نظر نہیں آئی؟ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت ہم حاضر ہیں خلیفہ اعظم ملت پیر طریقہ تراب شریعت حضرت صاحبزادہ ابو الحسن وائل رضوی صاحب کی خدمت عالیہ میں۔ آج کی اس ملاقات کا مقصد سوشل میڈیا پر جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے دیوبندی مفتی طارق مسعود کو لے کر، اس کے بارے میں رہنمائی دینا ہے۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے تو اتنا اندازہ بھی نہیں کہ یہ جو کنٹروورسی ہوئی ہے، یہ جو ایک کنٹروورسی ہوئی ہے، اس کے بارے میں زیادہ ہمیں علم نہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اصل مسئلہ ہے کیا، تو اس کے بارے میں اگر کچھ آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے جیسا کہ ہمارے علم میں رات کو بھی آیا تھا، اور اس حوالے سے ایک استفتاء، اس کا بھی ہم تفصیلی جواب دیں گے، اور مختصر طور پر ہم نے ایک اور موقع پر بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور فیس بک پر مختصر ہم نے وضاحت کر دی ہے، لیکن اس سوال کا ہم جواب اس انداز سے دیں گے تاکہ سامعین و ناظرین کو بھی بہتر طور پر علم ہو سکے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ جو دیوبندی مولوی یوٹیوبر جو ہے طارق مسعود، انہوں نے اپنے ایک بیان میں، اور غالباً وہ ملک سے باہر ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں قرآن مجید اس وقت یہ میرے سامنے ہے، سورہ علق جو ہے اس کی آیت نمبر 15 اور 16، وہ ہے جی کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ترجمہ اس کا کنز الایمان ہے جی ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی، خطا کار۔ تو یہاں اس مولوی طارق مسعود نے کہا کہ لنصفعا، یہ دراصل آخر میں نون ہے، اور یہ ہے لنصفعن، اس کے آخر میں نون خفیفہ ہے، تو یہاں الف جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے، اور یہ گرامر کی غلطی ہے، اور یہ صحابی نے غلطی سے الف لکھ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور امی کا ترجمہ بھی یہ کہ اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ نے بھی یہ غلطی اسی طرح ہی رہنے دی، تو یہ غلطی اس طرح برابر چلی آ رہی ہے۔ اور اس سے پہلے اس نے یہ کہا کہ بہت ساری مسٹیکس ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں قرآن میں، اور گرامر کے خلاف بھی ہیں، تو وہ چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حضور، تو اس لیے پھر یہ الف لکھا ہوا ہے۔ اس کی تو ہم وضاحت بعد میں کریں گے، لیکن یہ ایک اس نے جو جملے استعمال کیے، جو اس کی گفتگو تھی وہ ایسی تھی کہ اس نے پورے قرآن پر ہی ایک حملہ کر دیا، یعنی یہ ایک شک میں مبتلا کر دیا لوگوں کو کہ قرآن میں معاذ اللہ غلطیاں ہیں، اور کاتب جو لکھنے والے حضور تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، جو کاتب لکھ رہے تھے ان کو بھی نہیں پتہ تھا، وہ بھی غلط سلط لکھ دیتے تھے، اور حضور اس کی کریکشن کا لفظ استعمال کیا، حضور پھر اس کی کریکشن بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ ادھر کتابت کی غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطی پہ غلطی ہو رہی ہیں، صحابہ غلطی کر رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انہیں ماننا نہیں کر رہے، اور خدا تعالیٰ دیکھ رہا، جبریل امین لانے والے بھائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے، اور ایک ایسے دور میں کہ یہ جو اس وقت جو ملحدین ہیں ان کا فتنہ آپ کو پتہ ہے عروج پر ہے، آپ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں، تو یہ کمیونسٹ پہلے ہی تھے، لیکن یہ جو ملحدین ہیں یہ قرآن پاک میں معاذ اللہ غلطیاں نکالتے ہیں، یا اپنی
جو ان کی عقل ہے، میں تو کہتا ہوں وہ بے عقل ہیں، بے خرد ہیں، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ غلطی ہے، قرآن میں یہ غلطی ہے۔ پھر شیعہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں صحابہ نے تعریف کر دی ہے، تو صحابہ کی عدالت یعنی ان کا عادل ہونا، ان کا سکا ہونا، صحابہ کا سچا ہونا، ان کی حقانیت پر یہ پورا ایک حملہ ہو گیا ہے نا، کہ صحابہ جو ہیں وہ غلط لکھ رہے ہیں قرآن پاک کو، اور حضور منع بھی نہیں فرما رہے، اور اللہ بھی اس دوران، تو اس کے اس جملے سے اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہوئی، صحابہ کرام کی بھی، کاتبین وحی کی بھی توہین ہوئی، اور خود قرآن مجید کی بھی توہین ہوئی۔ اچھا اب یہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں گرامر کی غلطیاں، سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو گرامر یہ خود جو ہے نا یہ پڑھے ہوئے نہیں ہے۔ اب درس نظامی میں جو گرامر کی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے جو ناو میں ہے، ناو میر پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی یہ تنوین وغیرہ کا بیان ہے، خیر آپ اس طرف نہیں جاتے۔ علم الصیغہ ہے یہ کتاب، یہ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری کی کتاب ہے، اور یہ جب وہ انگریزوں نے انہیں قید کر دیا تھا تو جیل کے اندر زبانی وہ اپنے ایک شاگرد کو، حافظ صاحب کو پڑھاتے رہے، اور زبانی جو کچھ پڑھاتے رہے یہ وہ ہے، یہ علم الصیغہ وہ کتاب ہے، بہت مشکل اور مبارکۃ الاعراء کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا جی ہم اس کا عکس بھی ویڈیو میں لگا دیں گے، صفحہ نمبر ہے 88 اور اس کا جو خاتمہ ہے جی وہ ہے در صیغ مشکلہ، صیغ جمع ہے صیغہ کی، تو مشکل صیغے جو ہیں خاص کر قرآن مجید میں ان کا انہوں نے اس خاتمہ میں بیان کیا ہے، اور اس میں جناب یہ صیغہ نمبر 38 اس میں انہوں نے لکھا ہے جی لنسفعن، اس کی انہوں نے پھر وضاحت کی ہے کہ یہ دراصل ہے لنسفعن، آخر میں اس کے نون خفیفہ ہے، کہ فعل کے ساتھ تاکید کے لیے دو نون لگتے ہیں، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ وہ ہوتا ہے جو مشدد ہوتا ہے، جس کو بشد یعنی لنسفعن، اور نون خفیفہ وہ ہوتا ہے جو مشدد نہیں ہوتا بلکہ اس کا نون ساکن ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا لنسفعن بروزن لنفعلن، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے صیغہ متکلم مال غیر، متکلم کہتے ہیں جو خود کلام کرنے والا ہوتا ہے اس کا، اور واحد کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور جو تثنیہ اور جمع کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں متکلم مال غیر۔ تو اس میں شروع میں جو لام ہے نا لنسفعن، یہ لام تاکید ہے، اور آخر میں یہ جو ان کی عبارت ہے متکلم مال غیر لام تاکید بانون خفیفہ است، یعنی یہ دراصل لنسفعن ہے، شروع میں لام تاکید ہے اور آخر میں نون خفیفہ ہے۔ گاہے نون خفیفہ را، یعنی جو نون خفیفہ ہوتا ہے کبھی اس کو بمشاکلت تنوین بصورتش می نویسند، کہ کبھی اس کو کاتب حضرات تنوین کی شکل میں اس کو لکھتے ہیں۔ اب جب تنوین کی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ نون، ویسے تو نون تنوین کوئی اس طرح کا کوئی عرب کا وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن جب دو زبریں پڑھتے ہیں تو وہ نون کی آواز بن جاتی ہے تو وہ تنوین بن جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں بہمو وضع نوشتن، تو پھر اسی طریقے سے وہ لکھتے ہیں کہ جب وقف کیا جاتا ہے نون اس تنوین پر تو وہ الف بن جاتا ہے۔ اب لنسفعن کو جب وقف کیا جائے گا تو بن جائے گا لنسفعا۔ اب چونکہ یہ قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں نا لنسفعن بن ناسیہ، تو اب اس کے بعد جب وقف کریں گے تو اس وقت تو کہیں گے لنسفعا، جیسا کہ اس کی یہاں وضاحت ہو گئی، اور جب آگے ملائیں گے تو با ہے، اور نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو وہاں میم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر پڑھیں گے لنسفعن بن ناسیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لکھنے کا ایک انداز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مولوی طارق مسعود صاحب کو رسم قرآنی یعنی قرآن پاک کا جو رسم ہے، جو لکھنے کا انداز ہے، جو انداز کتابت ہے، وہ بھی اچھی طرح معلوم نہیں، وہ اس سے بھی واقف نہیں ہے کہ جب لکھنے کا یہ انداز ہے تو پھر یہ کہنا کہ گرامر کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرامر میں اس قاعدے کا اضافہ کیوں نہیں کرتے، جیسا کہ یہاں علم الصیغہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح لکھتے ہیں۔ یہاں حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ غلطی ہے قرآن پاک کی، انہوں نے تو اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں آیا ہوا ہے وہ دراصل لنسفعن ہی تھا، لیکن یہ جب نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے تو آخر میں اس کو الف سے بدلتے ہیں وقف کے لیے، بمشاکلت تنوین بصورت اشمی نویسن بہمو وزن نویسن، لہذا صیغہ اشکال پیدا کردہ، یعنی عام جو ہماری گرامر تھی اس اعتبار سے جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہاں الف کیوں آیا ہے، تو پھر اس کی یہاں یہ وضاحت کر دی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا
میں وہ حوالہ پھر اس میں ویڈیو میں ہم لگا دیں گے، سر صنعت الاعراب، یہ کتاب ہے جی امام العربیہ ابو الفتح عثمان ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی کوئی عربی زبان کی اور گرامر کی بات کرتا ہے تو ابن جنی علیہ رحمت کا نام اسے آتا ہے۔ یہ 4 صدی ہجری کے آخر میں ان کا وصال ہوا ہے، تو 3 صدی کے شروع کے آخر اور 4 صدی ہجری کے یہ امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب ہے سر صنعت الاعراب، اس میں نون کے بیان میں انہوں نے اس کی مثال دی ہے، اور بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایسے کر دیا جاتا ہے، شاعری میں بھی ایسے کر دیا جاتا ہے، اور یہ انداز ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ گرامر کے مطابق نہیں، ابن جنی کی کتاب کے مطابق تو عین گرامر کے مطابق ہے، یعنی خود آپ کو گرامر میں کوئی کمال حاصل نہیں، گہرائی یا گہرا مطالعہ آپ نے گرامر کا کیا نہیں۔ درس نظامی میں جو چند کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ نے امتحان پاس کر لیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ بندہ پڑھتا تو ہے لیکن امتحان میں چند سوالات آتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ پاس کر لیتا ہے، لیکن پاس کر لینے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ گرامر کی جو کتابیں ان میں آپ بہت ہی ماہر ہو گئے ہیں۔ ماہر فن تو وہ ہوتا ہے کہ آپ پوری زندگی ان کتابوں میں، گرامر کی کتابوں میں لگا دیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں آپ کو یہ بات کرنے کی اس انداز سے ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کہتے ہیں جی بظاہر غلطی ہے، میں نے بظاہر کا لفظ استعمال کیا، یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی وضاحت کی جو رات کو آئی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، لیکن وہ وضاحت ہم وضاحت کے نہیں، ہم تو کہیں گے کہ شرعی تقاضا یہ ہے کہ آپ توبہ کرو، رجوع کرو، اور یہ مانو کہ آپ کی اگر نیت خالص بھی تھی، ہم نیت پر کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کا انداز تعبیر جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، آپ کے وہ الفاظ نہیں ہیں۔ جی اور یہ جو ہے انہوں نے لفظ امی کی کوئی تشریح سیکھی ہے، آگے لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے، اس کے بارے میں جی یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لفظ امی کا جو انہوں نے معنی کیا نا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ ایک عیب کے طور پر انہوں نے وہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ امی ہونا حضور کا عیب نہیں ہے، امی ہونا حضور کا معجزہ ہے، کیونکہ امی کا اصل جو ہے نا امیون، یہ اس میں منسوب ہے، یعنی سے نسبت رکھنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو کا جو ہے نا، میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، جو ہے لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کا معنی ہے اصل، کسی چیز کی اصل، تو اس اعتبار سے بھی آپ کو دیکھیں، پھر اسی معنی کو اگر سامنے رکھے جائیں تو امی کا معنی ہوگا وہ جو اپنی جبلت اولا پر ہے، یعنی جو اپنی پہلی عادت پر ہے کہ جیسا پیدا ہوا تھا ویسا ہی ہے۔ امی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جبلت اولا پر ہو، اپنی فطرت اولا پر ہو، یعنی جیسے پیدا ہوا ویسے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جبلت اولا پر تھے، کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا، آپ کو پڑھنا سکھایا۔ یہاں قرآن کا معنی ہے پڑھنا، تو پڑھنا سکھایا۔ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور سیرت نگاروں نے، محدثین نے، مفسرین نے بڑی اس میں حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو پڑھانے والا کوئی اور ہو، اللہ نے خود آپ کو پڑھایا۔ تو یہاں حضور کا امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی، آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے، دنیا والوں کو پھر آپ نے پڑھایا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے جو ہمارے علماء نے بیان فرمائی ہے اور محدثین نے فرمائی ہے کہ اگر کسی اور سے آپ پڑھتے تو وہ آپ کو کیا ہو جاتا؟ استاد۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعظیم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر ہے، وہ ان کے استاد کی تعظیم بڑھ جاتی حضور کے لیے۔ اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سب سے بڑی تعظیم حضور کی ہے۔ تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جو اپنی جبلت اولا پر ہو، جیسا کہ عرب معاشرہ تھا، اس لیے قرآن مجید میں عرب معاشرے کو امیین کہا گیا ہے۔ تو وہاں امیین کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی جبلت اولا پر ہیں، یعنی جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ پھر امی یعنی رسول کریم کو جو امی فرمایا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ جبلت اولا پر تو وہ ہیں، لیکن یہ اس اعتبار سے تو جبلت اولا پر ہیں، حضور کی کسی سے پڑھا نہیں، لیکن جب خدا نے ان کو پڑھا دیا، خود اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھا دیا، تو یہ ان امیین کے لیے معلم ٹھہرے، اور یہ ان میں سے کسی سے نہیں پڑھا آپ نے، لیکن ان سب کو آپ نے پڑھایا۔ تو امی کا جو لفظ ہے یہ حضور کا معجزہ ہے اور فیضی کا
مشہور شعر ہے، امی و دقیقتان عالم، کہ حضور امی ہیں لیکن پورے جہان کے دقیقتان ہیں۔ جہان کی دقیق کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ باریک باتیں، باریک نقطے، پورے جہان کے باریکیاں آپ کے علم میں ہیں امی ہونے کے باوجود۔ بے سایہ و صاحبان عالم، آپ بے سایہ ہیں لیکن پورے جہان پر آپ سایہ گناہ ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کے جو سوالات تھے ان کا جواب ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اور بجائے اس کے کہ ہم قرآن مجید کی معاذ اللہ غلطیاں نکالیں، اور دشمنان اسلام کو یہ موقع دیں کہ ہاں بھائی آؤ تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے ہمارے قرآن میں غلطیاں ہیں۔ یہ جو یوٹیوبر مفتی طارق مسعود ہیں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ بالکل توہین ہے، یہ خدا تعالیٰ کی توہین ہے، یہ جناب مصطفیٰ کریم کی توہین ہے، یہ قرآن مجید کی توہین ہے، یہ مسلمانوں کو تشویش میں ڈالنے کا ایک عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے، یہ ان کی گفتگو کہ سب مسلمان جو ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو شرعی حکم ان کے لیے یہی ہے کہ یہ توبہ کریں، اپنے ایک ایک لفظ سے رجوع کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اور جب تک خالص انداز سے توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو ان کا جو ہے ایمان خطرے میں ہے۔ کہ جب اللہ کی توہین بھی ثابت ہو گئی، مصطفیٰ کریم کی توہین بھی ثابت ہو گئی، اور قرآن مجید کی توہین بھی ثابت ہو گئی، تو پیچھے کیا رہا؟ ایمان اسی کا تو نام ہے۔ ایمان تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور پھر حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام اور اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنا، اور حضور کی وجہ سے قرآن مجید کا مقام ہے۔ کیونکہ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ اگر حضور اپنی زبانیں اطہار سے اسے ادا نہ کرتے تو صحابہ کو کیا معلوم ہوتا کہ یہ قرآن ہے؟ حضور ہی نہیں تو بتایا۔ اس لیے یہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، اور آپ جیسے جو آج کل کی نئی نسل ہے، جو طلباء ہیں یونیورسٹی سطح پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ رسم قرآنی جو ہے، یعنی قرآن کا جو رسم الخط ہے، وہ توقیفی ہے، وہ قرأت متواترہ کے طور پر پڑھا بھی جا رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے۔ اچھا، اب آخر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے ادب اور گستاخ سے اللہ تعالیٰ علم کی دولت چھین لیتا ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہ قارئین کے لیے بھی بہت، سامعین کے لیے بھی بہت ہی مفید ہوگی۔ جس سورت کی آیت نمبر 15 پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں غلطی ہے، الف لکھتی گیا غلطی سے، اسی سورت کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اقرا بسم ربک۔ تو بسم پڑھ رہے ہیں نا ہم، تو الف تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، با کے بعد سین پڑھ رہے ہیں نا بسم، لیکن الف لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ تو پھر جس طرح طارق مسعود کا ذہن ہے اس طرح تو پھر یہاں بھی غلطی بنتی ہے۔ یعنی اس سورت کی آیت نمبر 15 پر تو تم پہنچ گئے ہو، وہاں تو تمہیں غلطی نظر آ گئی، تو کیا پہلی آیت جو ہے اس سورت کی اقرا بسم ربک، کیا یہ آپ کو آیت نظر نہیں آئی؟ یہاں بسم، اگر آپ کہتے ہیں کہ پڑھیں گے بسم تو یہ الف شروع کا لکھا ہوا، تو پھر شروع میں سورہ فاتحہ شروع میں جو بسم اللہ لکھا ہوا وہاں الف کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وہاں تو الف نہیں ہے۔ تو اس میں، اس بسم میں اور اس بسم میں کیا فرق ہے؟ جو پہلی قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں تو الف نہیں لکھا ہوا، تو آپ کے مطابق تو یہاں بھی الف نہیں لکھا ہونا چاہیے تھا۔ تو اعتراض اگر آپ نے کرنا تھا تو آیت نمبر 15 پر تو آپ نے کر دیا، لیکن آیت نمبر 1 پر آپ نے نہیں کیا کہ یہاں بھی الف زیادہ لکھا ہوا ہے، یہاں بھی نعوذ باللہ اس کاتب نے، صحابی کاتب نے غلطی کر دی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید کی جیسے قراءت متواتر ہے، ایسی اس کا رسم الخط بھی متواتر ہے، وہ توقیفی ہے، اور جس طرح مصحف عثمانی میں لکھ دیا گیا ہے اسی کے مطابق یہ لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی اعتقادی طور پر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بالکل غلط لکھا ہوا ہے اور میں اس رسم الخط کو نہیں مانتا اور یہ گرامر کے غلط مطابق ہے، تو ائمہ کی تصریحات کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے تو ان پر بھی فرض ہے کہ یہ اپنی خالص توبہ کرے اور رجوع کرے، یہ یوٹیوبر مفتی طارق مسعود۔ تو یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ آیت نمبر 15 پر تو انہیں الف جو ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے، تو آیت نمبر 1 میں بسم کا جو الف ہے وہ نظر نہیں آیا، تو یہی بات ہے کہ یہ بھی درست ہے، یہ پہلی آیت کا جو رسم الخط ہے وہ بھی درست ہے، آیت نمبر 15 کا جو رسم الخط ہے وہ بھی درست ہے، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ میں الف نہیں ہے وہ بھی درست ہے۔ جس طرح یہ قراءت متواتر ہے قرآن پاک کی، ایسی رسم الخط بھی ہے۔ اور آخر میں یہاں گفتگو ختم کرتا ہوں اور عادت کا شعر پڑھتا ہوں، امی کی مزید وضاحت ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی یعنی حضور جیسا امی
کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ تو ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو؟ یعنی یہ جو جیسے حضور امی ہے، ایسا امی ہے حضور کی ذات کسی استاد کی کیوں منت کرے، کسی استاد کو کیوں احسان اٹھائے؟ منت کا مطلب احسان، کیوں احسان اٹھائے؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ یہی سورہ الگ میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے رب کے نام سے پڑھیے، ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پڑھا دیا ہے تو آپ کو کسی اور استاد کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ کو امی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔